أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو بھی قتل کر دیتے ہو اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا. کیا تم کتاب اللہ کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ڈال دیے جائیں. اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس سے ان کو مدد دی. تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آیا جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہوتے جا رہے اور ایک گروہ کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے اور کہتے رہے ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں. اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے منکر ہو گئے. پس
کافروں پر اللہ کی لعنت، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پہلے پارے میں سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 85 تا 90 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عبد الوہاب۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ کیا منہ کسی زباں کا جو شکر خدا کرے، کیا کسی زباں کا جو شکر خدا کرے، ہے کم سے کم بہت سے بہت گر ادا کرے، کس کس عطا پا مدح کے موتی فدا کرے، ممکن نہیں بیاں سے تسلسل جدا کرے، چاہے وہ جس گدا کو سلیمان کی جاہ دے، چاہے وہ جس گدا کو سلیمان کی جاہ دے، ذرے کو آفتاب کے سر کی کلاه دے، بے دست و پا کو گوشے راحت میں راہ دے، جس کو کوئی پناہ نہ دے وہ پناہ دے، تبدیل عشرتوں سے وہ بندے کا غم کرے، جس پر کوئی کرم نہ کرے وہ کرم کرے، تبدیل عشرتوں سے وہ بندے کا غم کرے، جس پر کوئی کرم نہ کرے وہ کرم کرے،
پستی وہ دے جسے کوئی رفعت نہ دے سکے، پستی وہ دے جسے کوئی رفعت نہ دے سکے، بخشے جسے مرض کوئی صحت نہ دے سکے، عزت جسے وہ دے کوئی ذلت نہ دے سکے، ذلت جسے وہ دے کوئی عزت نہ دے سکے، عزت ہو عشرت اس کی رضا کا جو دھیان ہو، عزت ہو عشرت اس کی رضا کا جو دھیان ہو، آفت ہو عافیت جو خدا مہربان ہو، کیا منہ کسی زباں کا جو شکر خدا کرے، ہے کم سے کم بہت سے بہت گر ادا کرے۔ حمد باری تعالی۔ سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی سید ناصر جہاں نے۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام مرزا دبیر کا تھا۔ درس حدیث۔ آئیے سامعین، تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم ڈاکٹر فرید بروہی کی گفتگو سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، والدین سے حسن سلوک۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی اور افضل اعمال کی تعلیم دی: نماز کی بروقت ادائیگی، والدین کی اطاعت، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی خاطر کیے جانے والے نیک اعمال کے بارے میں دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کون سا نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ عمل جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ یہاں ایک اہم نکتہ بھی ہے کہ اصحاب رسول خیر کے کاموں کی جستجو میں رہتے تھے، اور اس حوالے سے اللہ کے رسول سے سوال بھی پوچھتے تھے۔ اس حدیث میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پوچھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل فرض نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اوقات میں ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو قبول کرنے میں پیش قدمی، اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس عظیم فرض کے اہتمام کا مظہر ہے۔ نماز دین کا ستون اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس بنا پر اللہ کے رسول نے نماز کو سب اعمال میں افضل عمل قرار دیا۔ عبداللہ بن مسعود کے نیکی میں رغبت کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس پر بس نہ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے دوسرے درجے کے نیک عمل کے بارے میں پوچھا
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کی فرما برداری کرنا پہلا نیک عمل یعنی نماز کی بروقت ادائیگی اللہ کا حق ہے، جبکہ دوسرا والدین کا حق ہے، اور والدین کے حق کا درجہ اللہ کے حق کے بعد آتا ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اسے اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ والدین کے حق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، کیونکہ آپ کے وجود کا سبب ہونے، آپ کی تربیت اور پرورش اور آپ پر شفقت و مہربانی کرنے کی وجہ سے والدین کا یہ حق واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی رب ہے، جبکہ والدین یہاں پر ہماری پرورش کرنے والے ہیں۔ اولاد پر ماں باپ کا بڑا احسان ہے کہ بچپن سے بچوں کی پرورش کرتے اور پالتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہر قسم کی تکلیف کو اٹھا رکھتے ہیں۔ اس لیے اولاد پر حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کریں اور کسی قسم کی تکلیف انہیں نہ دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ جو لوگ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی خدمت بجا لاتے ہیں اور ان کے لیے خدا سے دعائے خیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اپنی خوشنودی کی لازوال دولت ان کو عطا فرماتا ہے۔ افضل اعمال میں نماز کے بعد ماں باپ کی خدمت گزاری کا درجہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید سوال کیا کہ اہم ترین نیک اعمال کے اس سلسلے میں اس کے بعد والا درجہ کس نیک عمل کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کا ایک اہم رکن اور اس کا ستون ہے، اسی سے اسلام کا وجود ہے اور اسی سے اللہ کا حکم سربلند ہوتا ہے اور اس کا دین پھیلتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، فرض نماز کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں چہرہ تھکانے اور پاؤں خاک آلود کرنے جیسا کوئی عمل نہیں ہے جس سے جنت کے درجات کو حاصل کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، یعنی کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو بہترین تجارت قرار دیتے ہوئے کہا، ترجمہ، اے ایمان والو، میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جان اور مال سے جہاد کرو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں بنے ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، جہاد میں اسلام کا عروج ہے اور اس کو چھوڑ دینے میں اسلام کا زوال ہے۔ جہاد کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے کہ مسلمان زوال و انحطاط کا شکار ہیں، ان کی عزتیں جاتی رہی، ان کا اقتدار چھن گیا، ان کی سلطنت و حکومت زوال پذیر ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ہر مسلمان پر تاکید کے ساتھ فرض ہے، پس جس نے جہاد نہ کیا اور جس کے دل میں جہاد کا جذبہ بھی پیدا نہ ہوا، گویا وہ نفاق پر مرا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق یعنی نماز کی بروقت ادائیگی سب سے بہترین عمل ہے اور ہمیں اس کا خصوصیت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ماں باپ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ رب حقیقی ہے، اس لیے ان دونوں کے حقوق کی ادائیگی سے آدمی نجات کا مستحق ہو سکتا ہے اور فلاح دارین حاصل کر سکتا ہے۔ تیسرا عمل جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور افضل عمل قرار دیا ہے وہ جہاد ہے، جس کے معنی اللہ کے راستے میں کوشش اور جد و جہد کرنا ہے، اور موجودہ زمانے میں یہ جہاد ہم اپنے قلم سے کر سکتے ہیں، زبان سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ درس حدیث
تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر فرید بروہی کی گفتگو سنی۔ انہی فضاؤں میں گونجی ہے گفتگو رسول، انہی فضاؤں میں گونجی ہے گفتگو رسول، بسی ہوئی ہے یہیں کی ہوا میں بوئے رسول، بسی ہوئی ہے یہیں کی ہوا میں بوئے رسول، یہی ہے شہر تمنا، یہی ہے کوئے رسول، یہی ہے شہر تمنا، یہی ہے کوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، خوشا کہ مجھ کو بھی نعتِ نبی کا اذن ملا، نصیب وجد میں ہے رقص میں ہے فکر رسا، گلے لگاؤں تجھے اے شعور مدح و ثنا، بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی علی، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، نہ جانے کب سے تھے افسردہ دیدائے پرنم،
جو راہ تو آزردہ خاطری ہوئی کم، ہر ایک گام پہ کر کے جبین شوق کو خم، تلاش نقش کفے پائے مصطفیٰ کی قسم، تلاش نقش کفے پائے مصطفیٰ کی قسم، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول، چنے ہیں آنکھوں سے چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ یہ کلام حنیف اسدی کا تھا۔ گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بدر الدین بدر۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں، جس میں آج ہم ڈاکٹر محمد کاشف شیخ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، خلیفۃ المسلمین کسی کا سہارا لے کر جو ان کی اخیر عمر میں ضعف اور نقاہت ہو چکی تھی، تو ذرا کسی بلند جگہ پر پہنچے اور وہاں سے مجمع کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ میں اپنی ذات میں عمر کے جس حصے میں کر رہا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر کے اس حصے میں کوئی شخص بھی اپنی نیت کے اعتبار سے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے مسلمانوں کے مفاد میں، امت کے مفاد میں جو بہتر سوچا سمجھا اور مشورہ کیا، میں نے اس کے مطابق یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہارا آئندہ خلیفہ یا حاکم کون ہوگا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے گمان کے مطابق جس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا ہے وہ تمہارے لیے، امت کی مصلحت کے لیے وہ بہترین ثابت ہوگا، اور عمر کے اس حصے میں ایسا کوئی فیصلہ میں نہیں کر سکتا کہ جس کا وبال میرے سر پر پڑے۔ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بہتر سے بہتر فیصلہ کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر خدا نخواستہ میرے نیک نیتی کے ساتھ کیے گئے اس فیصلے کے باوجود میرے اس فیصلے، جس شخص کے حق میں نے فیصلہ دیا ہے یا جس شخص کو میں نے نامزد کیا ہے اگلے خلیفہ کے لیے، اگر بالفرض وہ شخص
اگر اس کے خیالات میں، اس کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے جو میں اب تک اس کے بارے میں آگاہ ہوں یا میرا جو تجربہ ہے اس کے برعکس وہ نکلتا ہے یا کوئی اقدام کرتا ہے، تو اس پر مجھے مورد الزام نہ ٹھہرانا، کیونکہ میری نیت کا یا ارادے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو انشاءاللہ اس میں میری نیک نیتی کا بھی عمل دخل ہوگا۔ ذرا دیکھتے ہیں مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا انسٹیٹیوشن آپ نے رخصت ہونے سے پہلے متعارف تو کرا دیا تھا، لیکن آپ نے نام لے کر کسی شخص کے بارے میں نہ کہا کہ میں فلاں کو اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ بعد میں جو مسلمانوں کی اجتماعیت تھی انہوں نے مشورہ کر کے اور باہم اتفاق رائے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا اور بیعت عام ہوئی۔ پہلے خاص لوگوں نے مشورے میں شریک ہوئے اور پھر اس کے بعد عام بیعت ہوئی۔ تو اس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ گو کچھ تھوڑا بہت اختلاف بھی پیدا ہوا تو اسے جو جلیل القدر صحابہ کرام اس وقت موجود تھے انہوں نے اپنی فہم و فراست سے اس اختلاف رائے کو سمیٹنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں میں ایک وحدت اور یگانگت ہمیں اس دور میں نظر آتی ہے۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف ہو گئے اور انہوں نے 2 سال تقریباً خلافت سنبھالی، تو اس کے بعد پھر یہ جب انہیں لگا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں تو انہوں نے پھر اپنی زندگی میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہی رہا کہ آپ نے کسی کو نامزد نہیں کیا، مسلمانوں پر چھوڑ دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یار غار بھی تھے، انہوں نے یہ مناسب جانا، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، کہ میں آنے والے خلیفہ کے لیے کسی شخص کو نامزد کر دوں اور پھر بعد میں مسلمان اس کے حق میں بیعت کر لیں گے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے خلیفہ کے طور پہ نامزد کیا، اور یہ خطبہ جو میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا یہ ان کی نامزدگی کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، اور لوگوں کو یہ تلقین کی تھی، دیکھو میں جو فیصلہ نیک نیتی سے کر رہا ہوں، میں تم پر اس کو زبردستی اس بارے میں نہیں کر رہا، میں تمہارے اوپر چھوڑ رہا ہوں، اور تم لوگ ان کے بارے میں بہتر رائے بھی دے سکتے ہو۔ کچھ آراء وہاں پر آئیں بھی، اور کچھ حضرات نے کہا کہ جی ہم بالکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد سب سے معتبر ہیں اور ہمارے درمیان سب سے زیادہ محترم بھی ہیں اور اس مقام و مرتبہ کے لائق بھی ہیں، لیکن ان میں کچھ درستی پائی جاتی ہے، ان میں کچھ مزاج کے اندر تندی ہے، تیزی ہے، تو خلافت کا کام تو ایسا ہے کہ اس میں بڑی تحمل اور بردباری اور بڑی شفقت کے ساتھ معاملات اور بڑا کچھ برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کی وضاحت بھی کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس بات کو میں مانتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رویے میں کچھ سختی ضرور پائی جاتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ بار پڑے گا اور جب یہ ذمہ داری آئے گی تو تم دیکھو گے کہ وہ خود نرم پڑ جائیں گے۔ اور واقعتاً ایسا ہوا بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد منتخب کر دیا گیا، عام بیعت ہوئی اور پھر سب نے ان کے ہاتھ پر خلافت کے لیے بیعت کر لی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبہ سے یہ ظاہر ہو گیا کہ واقعتاً خلافت کا بار پڑنے کے بعد انہوں نے اپنے پیش رو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرح وہی بات کہی کہ جو تمہاری نظر میں جو کمزور ہوگا وہ میری نظر میں مضبوط ہوگا۔ گویا مظلوم کا، پسے ہوئے طبقات کا، اور جو معاشرے کے کمزور طبقے ہوں گے ان کا حق ان کو دلانا، اس کے لیے کوئی بڑا طاقتور شخص بھی ہو، بڑی قوت اور مال و دولت والا بھی ہو، تو بھی میں اس سے اس کا حق اس کو لے کر دوں گا، اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ تم لوگ کسی بھی مرحلے پہ دیکھو کہ میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، تو تم مجھے ٹوک سکتے ہو،
میں اس کا برا نہیں مناؤں گا، میں تمہاری بات کا شکریہ ادا کروں گا اور میں احسان مانوں گا تم لوگوں کا کہ تم لوگوں نے مجھے راہ راست پہ رکھنے کے لیے ہر کوشش کی اور تگودو کی، اور اس کا میں برا نہیں مناؤں گا۔ یہ تھا مسلمانوں کا نظام خلافت، اور یہ مسلمانوں کا نظام خلافت بعد تک قائم رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ خلافت راشدہ کی حد تک رہا، خلافت تو کسی نہ کسی شکل میں 1924 تک خلافت عثمانیہ کی صورت میں قائم رہی، گو اس میں بہت اتار چڑھاؤ آئے، لیکن یہ ہے کہ اتوار اور افراد اور ان کے مزاجوں، ان کے رویوں کے اعتبار سے فرق بھی آتا رہا، بہتر شخصیات بھی آئیں، کمزور شخصیات بھی آئیں، لیکن یہ انسٹیٹیوشن کسی نہ کسی درجے میں مسلمانوں کی وحدت کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنتا رہا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ایسا ہی نظام عدل ایک بار پھر عطا فرمائے اور مسلمان دنیا میں عروج اور فروغ کے راستے پر گامزن ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر محمد کاشف شیخ کی گفتگو سنی۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں مولانا ابراہیم خلیل فضلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن استنى بسنتہ واہتدى بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ یہ خط ہمیں لکھا ہے کوئٹہ سے جناب عصمت اللہ صاحب نے۔ آپ نے پوچھا ہے استقامت یعنی ثابت قدمی کا کیا مفہوم ہے اور شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے، رہنمائی فرمائیے۔ فطرت کا اٹل قانون ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے صرف اس کا تصور اور اس تک پہنچانے والے راستے کا علم کافی نہیں، بلکہ اسے پانے کے لیے راستے کی مشکلات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کی طرف مسلسل سفر جاری رکھنا اور اس راستے سے ادھر ادھر نہ ہونا لازمی ہے۔ منزل تک پہنچانے والے راستے کے ساتھ اسی استواری کو قرآن کریم استقامت کہتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں ثابت قدمی کہتے ہیں۔ راہ حق میں مشکلات کا پیش آنا اور راہ روان منزل شوق کے جذبے کے صدق کا امتحان اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جس میں کسی فرد یا قوم کا استثناء ہے اور نہ کسی زمانے کا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ چنانچہ مکی زندگی میں جب سنگ دل مشرکوں نے کمزور اور ناتواں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، ظلم و ستم کی ایسی چکی چلی کہ بعض مسلمان گھبرا اٹھے، تو اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی اور ان پر واضح کر دیا کہ اسلام کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے، آخرت میں کامرانیوں سے شاد کام ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ زبان سے اقرار کر لو، بلکہ اس کے لیے آزمائش کی بٹی سے گزرنا اور ثابت قدمی دکھانا ہوگی۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، جبکہ ان سے پہلے جو لوگ ہو چکے ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا، لہٰذا ان کو بھی آزمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ظاہر کرے گا جو ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اور انہیں یہ عظیم بشارت بھی سنائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ
نزلا من غفور الرحیم، یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، بہشت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جس چیز کو طلب کریں گے تمہارے لیے موجود ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے بخشنے والے رب اور اللہ کی طرف سے تمہاری یہ مہمانی ہوگی۔ قرآن کی اسی تلقین و ارشاد کا نتیجہ تھا ظلم و ستم اور خطرات میں گرے ہوئے مسلمانوں کے دل نور یقین سے جگمگا اٹھے، اور ان کے قدم اس طرح جمے کہ گوشت پوش کے انسان استقامت اور ثابت قدمی عزیمت کے چٹانوں میں ڈھل گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ثابت قدمی کے انمٹ مثالیں قائم کی جو تاریخ صبر و عزیمت کے اوراق کی زینت ہے۔ اس میں قرآن حکیم کے ارشاد و تلقین کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شمع تاباں بھی رہنما تھی۔ خود آپ علیہ السلام کو کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، دعوت حق سے دستبردار ہونے کے عوض میں قبیلہ بر کے مال و متاع قدموں میں ڈھیر کرنے کی پیشکش بھی ہوئی، معاشرتی اور معاشی مقاطعہ کیا گیا، حتیٰ کہ ان کے مقابل میدان جنگ میں اترنا پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ارواحنا نے ہر مقام پر ثابت قدمی کا عملی نمونہ پیش فرمایا۔ ان کی مالی پیشکشوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نہ پتھروں اور تیروں کی بارش خاطر میں لائے، بلکہ مکہ میں یہ جواب دیا میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج بھی رکھ دیں تو میں دعوت توحید سے باز نہیں آ سکتا۔ غزوہ احزاب میں جب مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی بستی کو عرب کی تمام قابل ذکر قوتوں نے محاصرے میں لے رکھا تھا، خوف کا یہ عالم تھا کہ قرآن کے مطابق کلیجے منہ کو آ رہے تھے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ایسے نازک وقت میں حضور ختم المرسلین نے ثابت قدمی کا اس شان زیبائی کا ساتھ مظاہرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، در حقیقت تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ اور کیسے ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل تقلید اور بہترین نمونہ پیش نہ کرتے کہ جب کہ آپ خود ہی ثابت قدمی کو دین اسلام کا خلاصہ فرماتے ہیں۔ جب حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی نے عرض کیا کہ مجھے اسلام میں ایسی وضاحت سے بتائی اسلام کے بارے میں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے اس بارے میں سوال کی ضرورت نہ رہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے اور مشکلات پر صبر اور استقامت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے مولانا ابراہیم خلیل فضلی۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے، انچارج پروگرام حی علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ انعام کی آیات مبارکہ 158 اور 159 میں بیان مضامین کے حوالے سے مولانا محمد یوسف خان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں اس نے نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو وہ کرتے رہے وہ اللہ ان سب کو بتائے گا۔ سورہ انعام کا اکثر حصہ اہل مکہ اور مشرکین عرب کے عقائد اور اعمال کی اصلاح اور ان کی شبہات اور سوالات کے جواب میں نازل ہوا۔ اس پوری صورت اور خصوصاً گزشتہ آیات میں مکے اور عرب کے باشندوں پر واضح کر دیا گیا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ چکے ہو، پچھلی کتابوں اور پہلے انبیاء کی پیشگوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سن چکے ہو۔ اب حق اور صداقت کی راہیں تمہارے سامنے کھل چکی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حجت تم پر مکمل ہو چکی ہے، لہذا اب ایمان لانے میں کس چیز کا انتظار ہے؟ چنانچہ آج کی تلاوت کردہ آیات میں فرمایا کہ یہ لوگ کیا ایمان لانے میں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس پہنچ جائیں، یا میدان حشر کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں جس میں جزا اور سزا کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوں گے، یا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کی کچھ نشانیاں دیکھ لیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بعض نشانیوں کے سامنے آ جانے کے بعد فرمایا کہ پھر تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو آدمی اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اور اب ایمان لائے تو قبول نہیں ہوگا، اور جو آدمی ایمان تو لا چکا تھا مگر نیک عمل نہیں کیے تھے وہ اب توبہ کر کے آئندہ نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے گا تو جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں گی تو تب اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان اور توبہ یہ صرف اس وقت تک قبول ہو سکتے ہیں جب تک کہ وہ انسان کے اختیار میں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے عذاب اور آخرت کا مشاہدہ ہو گیا، یعنی قیامت کی علامات بتا دی گئیں اور دکھا دی گئیں، تو ہر انسان ایمان لانے میں اور گناہ سے باز آنے پر خود بخود مجبور ہو گیا، اور مجبوری کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہیں۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات میں یہ مضمون موجود ہے کہ اہل جہنم میں پہنچ کر فریاد کریں گے اور بڑے بڑے وعدے کریں گے کہ اگر اب ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے تو دیکھیں ہم ایمان اور عمل صالح کے سوا کچھ نہیں کریں گے، مگر سب کے لیے جواب یہی ہوگا کہ اب ایمان اور عمل کا وقت ختم ہو چکا، اور اب جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سزائیں دیکھ کر مجبور ہو کر کہہ رہے ہو، اور اب اس کا اعتبار نہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت قیامت کی آخری نشانیوں میں سے یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، تو اس کو دیکھتے ہی ساری دنیا کے کافر ایمان کا کلمہ پڑھنے لگیں گے اور سارے نافرمان فرما بردار بن جائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔
معلوم ہوا کہ بعض نشانیاں ایسی واقع ہوں گی جن کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کافر یا فاسق کی پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ وہ 10 نشانیاں اس حدیث میں یوں ہیں: نمبر 1، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا۔ دوسری نشانی خاص قسم کا دھواں جس کا سورہ دخان میں ذکر ہے۔ نمبر 3، دابۃ الارض کہ ایک جانور ہوگا جو زمین میں سے نکلے گا۔ نمبر 4، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ نمبر 5، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ نمبر 6، دجال کا نکلنا اور 3 جگہ پر زمین میں دھنس جانا۔ نمبر 1، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں۔ یہ تینوں جگہ دھنسنا الگ الگ قیامت کی نشانی ہے، یعنی ایک جگہ مشرق میں دھنسنا یہ نمبر 7، اور مغرب میں زمین میں دھنسنا یہ نمبر 8، اور نمبر 9 جزیرۃ العرب میں دھنس جانا زمین کے اندر پوری قوموں کا۔ نمبر 10، اور ایک آگ ہوگی جو عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو آگے آگے ہانک کر لے جائے گی۔ یہاں ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو صحیح روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے اور لوگ ایمان قبول کریں گے تو پوری دنیا میں اسلام کا نظام ہوگا۔ ظاہر ہے اگر اس وقت کا ایمان مقبول نہ ہو تو یہ دعوت اور لوگوں کا اسلام میں داخلہ سب غلط ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مغرب کی طرف سے سورج کے طلوع ہونے کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے کافی زمانے بعد ہوگا اور اسی وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ جب ایمان اور عمل کی دعوت دیں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام ہی کی دعوت دیں گے، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور قدیم نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ جس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی وہ کون سی نشانی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ اس سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا قُلِ انتظروا انا منتظرون، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری دلیلیں پوری ہو جانے کے بعد اگر تمہیں موت کا یا قیامت کا انتظار ہے تو پھر یہ انتظار کرتے رہو، ہم بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارے رب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد کی آج کی تلاوت کردہ آخری آیت میں ایک عام خطاب ہے جس میں مشرکین عرب، یہود و نصارہ اور ساری دنیا کے انسان شامل ہیں۔ سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے سے منحرف ہونے والوں کا انجام یہ بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیں کہ ان تمام غلط راستوں پر چلنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پھر ان غلط راستوں پر وہ بھی ہیں چلنے والے جو صراط مستقیم سے بالکل مخالف جانب چل رہے ہیں، جیسے مشرکین اور اہل کتاب کے راستے، اور وہ راستے بھی ہیں جو مخالف جانب تو نہیں مگر سیدھے راستے سے ہٹ کر دائیں بائیں جانے والے وہ لوگ ہیں جو شبہات میں پڑ گئے اور دین اسلام کے اصل احکام کو بگاڑنے والے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے دین کے ان آیات کے ذریعے سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، کہ پھر اللہ رب العزت تمہیں تنبیہ کر دے گا، دکھا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ لہٰذا آج مسلمانوں کی سعادت اسی میں ہے کہ ہر کام میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے رہیں اور کسی شبہ میں نہ پڑیں، اور جو احکامات واضح ہیں اس پر عمل کرتے رہیں۔ چنانچہ کوئی انسان آج بھی اگر کسی بات پر عمل کرتا ہے اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انشاءاللہ وہ نجات پا جائے گا۔
اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ انعام کی آیات مبارکہ 158 اور 159 میں بیان مضامین کے حوالے سے مولانا محمد یوسف خان کی گفتگو سنی۔ سلام ان پر جو محبوب خدا ہے، شان رحمت ہے، سلام ان پر ازل کے دن سے جو حامی امت ہے، سلام ان پر جو تنہا شافع روز قیامت ہے، سلام ان پر جو یکتا لائق تاج شفاعت ہے، سلام ان پر نمود دین و دنیا جن سے نسبت ہے، سلام ان پر وجود دو جہاں جن کی بدولت ہے، سلام ان پر ازل سے تا ابد جو سر وحدت ہے، سلام ان پر جو تنہا حامل بار امامت ہے، سلام ان پر جو ذری قطرہ دریائے رحمت ہے، سلام ان پر جو یکتا گوہر کان نبوت ہے، سلام ان پر سلامی کو فرشتے جن کی حاضر ہوں، سلام ان پر جو ہر حالت میں مصروف عبادت ہیں، سلام ان پر جو بے سایہ ہے، سایہ تک نہیں ان کا، سلام ان پر جو خود ہی سایہ انوار رحمت ہے۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں ام حبیبہ، اور سامعین یہ نعتیہ کلام منور بدایونی کا تھا۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اتحاد و اتفاق کی فضا پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر طرح کے اختلاف، افتراق اور انتشار جو ہے ہمارے دلوں سے ختم کر دے۔ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو دکھ نہ دیں، ہم سب بھائی بھائی ایک دوسرے سے محبت کریں تو ہم میں یہ اتفاق کی، محبت کی، اخوت کی فضا پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم صحیح معنی میں ہمیں مسلمان بنا دے کہ ہم مسلمان بھائی بن جائیں۔ اے اللہ جو ہماری تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کو رفع کر دے، ان کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے کہ وہ صحیح معنی میں حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے اور اپنے بچوں کی پوری طرح ضرورت پوری کر سکیں، ان کی کفالت کر سکیں۔